جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے تعلیم فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور جبرائیل کو ان کی طرف بھیج دیا۔ جبرائیل نے ان دونوں کو عرفہ کے دن مناسک بتائے۔ جب وہ عرفات میں پہنچے تو جبرائیل نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا آپ نے پہچان لیا؟ عرفتہ یا ابراہیم؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ سو جب سے اس دن کا نام عرفہ اور جگہ کا نام عرفات پڑ گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، جیسا کہ تفسیر احمدیہ صفحہ نمبر 96 پر ہے، کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اسی میدان میں ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس کا نام عرفات پڑ گیا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک عظمت والا رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کے باطن کو صاف کر دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بہت غلبہ اور بے حد حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے دعا کی کہ آپ کی آمد اہل مکہ میں ہو۔ امام بغوی شرح السنہ حدیث نمبر 3626، مسند احمد چوتھی جلد صفحہ نمبر 127 پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی کے پاس میں اس وقت بھی خاتم النبیین، آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے، یعنی پیدائش کے مرحلے میں تھے۔ اور میں تمہیں اپنے معاملے کا آغاز بتاتا ہوں، میں حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ اس وقت ان کے سامنے ایک ایسی چمکتی دمکتی روشنی ظاہر ہوئی تھی جس کی وجہ سے شام کے محلات ان کے لیے روشن ہو گئے تھے۔ حضرت ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے پوچھا، حکمت کیا ہے؟ یہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ یہ نبی انہیں حکمت سکھائیں، تو امام مالک نے اس کا جواب یہ دیا کہ دین کی پہچان، اس کی سمجھ، اس کی اتباع کا نام حکمت ہے۔ حضرت قتادہ کا قول یہ ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جو چیز بیان فرمائی وہ ہے قرآن مجید کی تعلیم اور اس کی تلاوت، پھر اس پر حکمت کا عطف کیا، یعنی قرآن مجید کے بعد حکمت کو بیان کیا ہے، لہذا بتقاضائے عطف ضروری ہے کہ حکمت سے کوئی اور چیز مراد ہو، اور وہ صرف سنت ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حکمت اللہ تعالی کے ان احکامات کو جاننے کا نام ہے جن کا علم اور معرفت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے حاصل ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز کا نام حکمت ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ نبی ان پر تیری آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں اور انہیں پاک کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن صرف عربی جاننے سے نہیں آتا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے قرآن پڑھ کر بھی سنایا اور پھر قرآن سمجھایا بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کیے بغیر صرف عربی آنے سے قرآن سمجھ میں آ جاتا، تو اکثر صحابہ عربی تھے تو انہیں قرآن مجید فقان حمید صرف سن کر آ جاتا، وہ بھی قرآن سن کر نہ سمجھ سکے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہم بھی قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی کو کافی سمجھیں، یہ غلط ہے، بلکہ ہمیں رسول اللہ سے فیض لینا ہے، اور رسول اللہ سے جن صحابہ نے
اور صحابہ سے جن بزرگوں نے فیض لیا ان سے فیض لینا ضروری ہے، ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا اور غلط سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا صحیح فیض عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہمیں روشن و منور فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔